چین نے کہا ہے کہ امریکی جمہوریت جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا رہی ہے۔ اس نے امریکی جمہوریت کو باقاعدہ ایک ہتھیار قرار دیا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ امریکی جمہوریت دنیا میں تباہی پھیلانے والا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ جمہوریت از اے ڈکائے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے جو یہودی پروٹوکولز بنائے گئے تھے ان میں باقاعدہ ڈیموکریسی کو ایز اے ٹول استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ امریکہ ڈیموکریسی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے بطور ہتھیار۔ جہاں پہ اسے پسند ہو وہاں پہ اس تلوار کے ذریعے وہ آمریت والوں کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں اسے آمریت سوٹ کرتی ہو وہاں وہ جمہوریت والوں کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصر عرب دنیا کا سب سے بڑا صحافیوں کے لیے جیل خانہ بن گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے کہ مصری جو افواج ہیں ان کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیسا؟ دیکھیں، مصری افواج کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ وہی ہے جو اکثر اسلامی ممالک میں اسلام کی آواز بلند کرنے والوں کے ساتھ وہاں کی فوجیں کرتی ہیں۔ جنرل سیسی نے جو کچھ کیا افغان المسلمان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے ایک نیا بیان سامنے آیا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آیا کہ یہ ایک چیز تو پہلے بھی واضح تھی لیکن اس کے باوجود انہیں دوبارہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آج تک پاکستان کا جو لبرل طبقہ ہے، جو سیکولر طبقہ ہے، وہ ٹی ٹی پی کو تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ لنک کر، اور ٹی ٹی پی بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ تحریک طالبان جو اصل تحریک طالبان افغانستان ہے اسے بدنام کیا جائے، ڈی فیم کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ وار 2 دن ہمارا یہ پروگرام چلتا ہے جس میں ہم ایک سیگمنٹ کرنٹ افیئرز کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ گزشتہ ہفتے پوری دنیا میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا پہلا سوال، چین نے کہا ہے کہ امریکی جمہوریت جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا رہی ہے۔ تو ایک تو آپ بھی جمہوریت کے خلاف ہیں، اوپر سے سونے پہ سہاگا اب چائنا نے بھی کہہ دیا ہے۔ جی، اس نے امریکی جمہوریت کو باقاعدہ ایک ہتھیار قرار دیا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ امریکی جمہوریت دنیا میں تباہی پھیلانے والا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ بالکل۔ اس میں سے میں صرف ایک لفظ امریکی پہ تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے۔ اب امریکی کو نکال دیں تو فکرہ پھر بھی مکمل ہے۔ جیسے وہ ہمیں اسکول میں پڑھایا گیا تھا غلط اور صحیح فکرے، تو لکھا تھا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، تو ماہ بھی آ گیا، رمضان وہ مہینہ بھی تو غلط ہوگی نا بات۔ تو اسی طریقے سے وہ امریکی جمہوریت نکال دیں، وہ جمہوریت اٹ سیلف پورا معنی دے دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ چیزیں لازم ملزوم بھی تو ہوتی ہے۔ جی، تو ہم جمہوریت کے بارے میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم پہلے بھی بہت سارے پروگرامز کر چکے ہیں کہ جمہوریت از اے ڈکائے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے جو یہودی پروٹوکولز بنائے گئے تھے ان میں باقاعدہ ڈیموکریسی کو ایز اے ٹول استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ تو ہمارا ورژن ہے اس میں۔ چلو، تو چائنا نے جو کہا اس نے اس کانٹیکسٹ میں کہا کہ امریکہ نے اس وقت بھی جو ورچوئل کانفرنس ایک منعقد کیا ہے، ورچوئل سمٹ فار ڈیموکریسی، اس میں اس نے چائنا کو انوائٹ نہیں کیا، اس میں اس نے تائیوان کو متنازع بنا کر پیش کیا، اس نے اور کئی ایسی حرکتیں کیں جس سے یہ بات بالکل کلیئر کٹ ثابت ہو جاتی ہے کہ امریکہ ڈیموکریسی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے بطور ہتھیار۔ جہاں پہ اسے پسند ہو وہاں پہ اس تلوار کے ذریعے وہ آمریت والوں کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں اسے آمریت سوٹ کرتی ہو وہاں وہ جمہوریت والوں کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصر میں مرسی کا انقلاب جب آتا ہے، افغان المسلمون کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ تمام کی تمام باتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ جمہوریت صرف ایک ڈکائے ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک لفظ ہے، ایک سراب ہے جس میں پوری دنیا کو بالعموم اور مسلم دنیا کو بالخصوص الجھا لیا گیا۔ وہ لوگ جو ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتے ہیں در حقیقت وہ ایک نظام باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کرتے ہیں۔ تو ہم تو یہ باتیں بڑے عرصے سے کر رہے تھے، اور آہستہ آہستہ اب چین کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم ڈیئر ٹو ٹاک والے ڈاکٹر عارف صدیقی اور مجیب الرحمان صاحب جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب کرنٹلی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اپنی ڈیموکریسی کو استعمال کرتے ہوئے ونس اگین ایک کولڈ وار شروع کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک کولڈ وار آپ کو یاد ہوگی جو امریکہ اور رشیا کے درمیان بہت عرصہ چلتی رہی، جس کا نتیجہ افغانستان کی جنگ اور پھر روس کی شکست و ریخت کی صورت میں نکلا۔ اس وقت جو بائیڈن اس مشن پر ہے کہ پوری دنیا کو ایک نئی نظریاتی سرد جنگ میں دھکیل دے، اس کے لیے وہ ڈیموکریسی کو بطور ٹول استعمال کر رہا ہے۔ نتیجتاً دنیا ایک مرتبہ پھر مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ مختلف گروہوں میں تقسیم ہونے کے نتیجے میں جنگ و جدل بھی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں امریکی اسلحہ ساز فیکٹریاں دن رات چلیں گی، امریکہ میں نئے منافعوں کا سیلاب آئے گا، یہ بھی ایک طرف ہوگا۔ دوسری طرف جنہیں وہ یوز لیس ایٹرز کہتے ہیں، ایسے ممالک جہاں سے انہیں کچھ ملتا نہیں ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی اور دنیا کے وسائل ونس اگین امریکی جھولی میں جا گریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے مخالفین جیسا کہ مسلمان وہ ہر جگہ پر ان کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، ان کے بقول وہ انہیں بھی اس کی آڑ میں نشانہ بنا سکیں گے۔ چین ان کا شروع سے نظریاتی دشمن ہے۔ رشیا کے بعد امریکہ کی نظریں چائنا کے اوپر تھیں۔ افغانستان میں مداخلت کی وجوہات میں سے جو وجوہات وہ لوگ بتاتے ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے ذریعے چائنا پر نظر رکھی جا سکے گی۔ کشمیر میں
امریکہ مسلسل جو مداخلت کرتا ہے، اس طرح کی مداخلت کے کشمیر کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قرار دے دیا جائے. وہ اسی لیے کرتا ہے کہ جب انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قرار دے دیا جائے گا تو وہاں یو این کی پیس فورسز کا ڈپلائمنٹ ان کی کر دی جائے گی. وہ پیس فورسز میں امریکن سولجرز ہوں گے، یہاں پر بیٹھ کر وہ اس پورے خطے کی نگرانی کر سکے گا اور چائنا کو اپنی واچ لسٹ میں رکھ سکے گا. یعنی کہ اس ساری گیم کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں امریکہ ڈیموکریسی کو بطور ٹول استعمال کر رہا ہے. چائنا اس بات کو سمجھ چکا ہے اور آئی ہوپ کہ اب اس ڈیموکریسی کا جو پیریڈ تھا نا، کہتے ہیں ہر عروج را زوال، ہر عروج کا زوال ہوتا ہے، تو ڈیموکریسی بھی اب اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے. بے شمار ملکوں میں ڈیموکریسی کے خلاف بات ہونے لگی ہے، ڈیموکریسی کے نقصانات کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ایک امریکن مصنف ہے مائیکل، اس کے ساتھ نام جو لگ رہا ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کی باقاعدہ کتاب پڑھنے والی ہے دا ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی. اس میں وہ ڈیموکریسی کی وہ ڈارک سائڈ دکھاتا ہے جو آج تک آپ سے چھپائی گئی ہے. وہ بتاتا ہے کہ ڈیموکریسی کے نام پر دنیا میں کتنی قتل و غارت کی گئی ہے. مجھے آپ کے لیے اور ویورز آپ کے لیے یہ حیرانی کی بات ہوگی کہ دنیا میں آج تک کسی بھی مذہب، بلکہ تمام مذاہب کو ملا بھی لیا جائے، اسلام، کرسچینٹی، جیوز، ان تمام کو ملا بھی لیا جائے تو مذاہب کے نام پر آج تک اتنا قتل نہیں ہوا مذہبی تعلیمات کو لاگو کرنے کے لیے جتنا ڈیموکریسی کو لاگو کرنے کے لیے خون بہایا گیا ہے. ڈیموکریسی بالکل ایک علیحدہ مذہب کے طور پر اپنی شناخت رکھتی ہے اور اس کے نفاذ کے لیے وہ خون بہانے کو جائز سمجھتی ہے. تو چائنا نے بالکل ٹھیک کہا ہے، آئی اسٹینڈ ود چائنا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی، سمٹ فار ڈیموکریسی کی بھی بات کی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے. تو ابھی ریسنٹلی جو امریکہ نے ایک سمٹ کانفرنس جو ہے ورچوئل یہ منعقد کروائی تھی، تو کیا یہ ڈیموکریسی کے تحفظ کے لیے نہیں کروائی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تحفظ کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب آپ زوال کی طرف جا رہے ہو تب آپ کو اس کے تحفظ کی ضرورت پیش آتی ہے. جب آپ عروج کی طرف عروج کی پلان کرتے ہیں، تحفظ کی پلان تو نہیں کرتے. پھر آپ اس سمٹ کے منافقانہ رویوں کو دیکھیں. مثال کے طور پہ پاکستان کو مدعو کیا گیا، نیپال کو مدعو کیا گیا، بھارت کو مدعو کیا گیا، مگر بنگلہ دیش بھی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، پارلیمانی نظام ہے، بنگلہ دیش کو اس میں نہیں بلایا گیا. اسی طریقے سے چائنا کو دیکھ لیں. چائنا کو نہ صرف یہ کہ ریجیکٹ کیا گیا، اس میں انویٹیشن نہیں دی گئی، بلکہ چائنا سے متعلقہ مسئلے تائیوان کو بھی اس میں اچھالنے کی کوشش کی گئی. چائنا کو پریشر میں ڈالنے کے لیے ڈیموکریسی کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم بات جو کی گئی، جو عام پتہ نہیں لوگ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے، اس میں ایسے غیر مالوف ملکوں کو مدعو کیا گیا جن کا نام بھی شاید آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ تمام ممالک جب آ جائیں گے تو ایک ملک ایک ووٹ، وہ جو کثرت رائے سے جو جمہوری اقدار کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، وہ ون ووٹ ون کنٹری کے حساب سے فائدہ ہو جائے گا. اب وہ ممالک کون سے ہیں؟ وہ اتنے عجیب و غریب نام ہیں ان کے، اتنے چھوٹے ممالک ہیں کہ آپ کو ان کے نام ہی نہیں یاد ہوتے. میں لکھ کے لے آیا ہوں. تو وہ ممالک جو کون کون سے آپ دیکھیں: ٹونگا، وانوآٹو، ٹوالو، کابو ورڈی، سیموا، پلاوو، مارشل آئی لینڈ. اب مجھے بتائیے، آپ نے ان میں سے کسی ملک کا آج تک نام سنا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. میرے لیے تو سب سے اہم یہی ہے کہ یہ کیسے تھا. ہو سکتا ہے کوئی ڈمی نام ہو، نہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوں گے نا، کوئی افریقہ کے جزیرے، کسی ایسے جزیرے ہوں گے، ان کے ذریعے انہوں نے اس میں ووٹ بائی کیا کہ ہر ملک کا ایک ووٹ ہے. تو یہ 7 8 10 ممالک جو ہیں ان کا بھی ایک ووٹ ہے. انہیں بڑی آسانی سے برائب کیا جا سکتا ہے، تھریٹ کیا جا سکتا ہے، بائی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر جمہوریت واقعی ایگزسٹ کرتی ہے، اگر جمہوریت واقعی بہت اچھی ہے، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سمٹ جو ہے، ڈیموکریسی سمٹ جو ہے، یہ بیسیکلی ڈیموکریسی کے ماتھے پر ایک داغ ہے. اس کے ذریعے ڈیموکریسی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے ذریعے ڈیموکریسی کو آمریت میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی. اور بائی دا وے، اقوام متحدہ میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں پہ بھی ویٹو ممالک جو ہیں وہ آمرانہ حقوق رکھتے ہیں. تو آپ ڈیموکریسی کی کس زبان سے کیسی بات کرتے ہیں؟ اور چائنا وہاں پہ نہیں بولتا ڈیموکریسی کے خلاف. ہم بھی چائنا سے سٹارٹ کی نا بات، تو چائنا بھی چونکہ ویٹو پاور رکھتا ہے تو وہاں پہ چائنا کو وہ قبول ہے، یہاں پر قبول نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ایک اور ریسرچ کے مطابق مصر عرب دنیا کا سب سے بڑا صحافیوں کے لیے جیل خانہ بن گیا. تو رسک زون ہے، بالکل رسک کنٹری ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے کہ مصری جو افواج ہیں ان کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ دیکھیں، مصری افواج کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ وہی ہے جو اکثر اسلامی ممالک میں اسلام کی آواز بلند کرنے والوں کے ساتھ وہاں کی فوجیں کرتی ہیں. جنرل سیسی نے جو کچھ کیا، افغان المسلمون کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ سب ہمارے سامنے ہے. اور ابھی جو آپ نے کہا، در حقیقت ایک کمیٹی ہے صحافیوں کے تحفظ کے لیے بنائی گئی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ. یہ اس کی 2021 کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں اس نے مصر کو اس فہرست میں سب سے ٹاپ پر رکھا ہے جہاں صحافیوں کی زندگیوں کو سب سے زیادہ خطرات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحافی جو سچ مچ کے صحافی ہیں، جو حق بات کہنا چاہتے ہیں، انہیں وہاں پہ حکومت کی جانب سے، فوج کی جانب سے ہونے والے ظلم و ستم نظر آتے ہیں. دیکھیں، مصر میں افغان المسلمین نے ایک نظریاتی کام کیا، اس کے نتیجے میں بے شمار قتل و غارت
ان کے ارکان کی گئی, انہیں قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا, حتیٰ کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھی نہیں تھے صرف ان سے ہمدردیاں رکھتے تھے, جیسے جیسے ان کا پتہ چلا انہیں بھی اٹھا لیا گیا, غائب کر دیا گیا, مروا دیا گیا. اب وہ لوگ جو ان خبروں کو رپورٹ کرتے ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے. ایک قسم کی شدید بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے جس کا مظاہرہ وہاں پہ کرتے ہیں. اب صحافی جو ہیں وہ اپنے فرض سے مجبور ہو کر جب وہ پبلک تک بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ناپسندیدہ بات ان کے لیے موت کا سبب بن جاتی ہے. اور یہ خالی مصر نہیں, اور بھی ایسے عرب ممالک ہیں جو صحافتی آزادیوں کے حوالے سے ان کی واچ لسٹ پہ ہیں اور بڑے اہم ممالک ہیں. اور مصری صحافی صرف افغان المسلمین کی ہمدردی کی وجہ سے ہٹ لسٹ پر ہیں. اگر آج وہ ان کا نام لینا چھوڑ دیں, اگر آج وہ حکمرانوں کی ہمنوائی کرنا شروع کر دیں, اگر آج وہ افغان المسلمون کے خلاف بولنا شروع کر دیں, اگر آج وہ مسلم امہ کی بجائے مسلمان حکمرانوں کے حق میں بولنا شروع کر دیں تو وہ ویسے ہی نوازے جائیں گے جیسا آپ کے پاکستان میں کئی صحافی ہیں جن کے پرائیویٹ جیٹس بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب خبر شامل کریں گے افغانستان سے. افغان طالبان کی جانب سے ایک نیا بیان سامنے آیا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آیا کہ یہ ایک چیز تو پہلے بھی واضح تھی لیکن اس کے باوجود انہیں دوبارہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک پاکستان کا جو لبرل طبقہ ہے, جو سیکولر طبقہ ہے, وہ ٹی ٹی پی کو تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ لنک کرتا ہے. اور ٹی ٹی پی بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ تحریک طالبان جو اصل تحریک طالبان افغانستان ہے اسے بدنام کیا جائے, ڈی فیم کیا جائے. اس کا مقصد ہی یہ تھا. اب اس وقت طالبان کے پاس پروپیگنڈا مشینری اتنی نہیں تھی تھوڑی بہت جتنی اب آ گئی ہے. وہ چپ کر کے سنتے رہے تھے کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. اور آج بھی جب ہم طالبان کی بات کرتے ہیں, افغان طالبان کی بات کرتے ہیں, ہم ویڈیو پروگرام کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لیے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ اے پی ایس اسکول کا سانحہ بھول گئے, کیا آپ بھول گئے کہ باجوڑ میں طالبان نے کیا کیا, کیا آپ بھول گئے کہ فلانی جگہ پہ طالبان نے کیا کیا. اچھا, وہ خبریں تو یہ آتی تھی نا کہ تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کر لی. اب تحریک طالبان پاکستان کو وہ تحریک طالبان افغانستان کا ایک ونگ سمجھتے تھے. تو لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی بے شمار ایسی غلط فہمیاں موجود ہیں. اور اس وقت بھی جب وہ جنگ چل رہی تھی افغانستان میں, اس وقت بھی طالبان کی جو کیا کہتے ہیں اسپوکس پرسنز, ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تحریک طالبان افغانستان کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاملے میں شراکت دار نہیں ہیں. مگر ان کی خبروں کو آگے پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا کہ ڈی فیم کیا جا سکے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل کلیئر ہیں. اور آج ان کے اپنے اسپوکس مین نے یہ بات کہا ہے کہ ہماری ان باتوں پر مہر تصدیق ثبت کر دی جو ہم گزشتہ 20 سال سے کہہ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ تحریک طالبان پاکستان جسے ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہ انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہوئے, بلکہ میں تو کہوں گا یہ انڈیا ہی کی پلانٹڈ تنظیم تھی, انڈین فنڈز پر چلنے والی تنظیم تھی. اور یہاں تک بھی کہا جاتا رہا ہے کہ اسے باقاعدہ امریکن سی آئی اے کی آشیرواد حاصل تھی. یعنی کہ انڈیا کے ساتھ مکمل روابط تھے, انڈیا سے فنڈز آتے تھے, انڈیا کی طرف سے ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی تھی, اور اس سب کے لیے فیسیلیٹیشن جو ہے یا اس کی منظوری امریکن سی آئی اے دیتی تھی. یعنی یہ امریکن سی آئی اے اور انڈین را کا ایک جوائنٹ پروجیکٹ تھا جس کا مقصد پاکستان میں انارکی پھیلانا, انتشار فرمانا, قتل و غارت گری کرنا اور دہشت گردی کے بے شمار واقعات کو انجام دینا تھا تاکہ ملک میں خوف کی فضا پھیل جائے. تو ٹی ٹی پی نے تو بیسیکلی یہ کیا, اور لوگ اس کے چکر میں تحریک طالبان افغانستان کو برا سمجھنے لگ گئے. تو اب انہوں نے اس سے برت کا اظہار کیا ہے. ان کے کچھ لوگ ان کی قید میں بھی ہیں, ابھی بھی پکڑے گئے ہیں, اور مجھے نہیں پتا وہ کیوں ابھی تک قید میں ہیں. میری رائے تو یہ ہے کہ انہیں ان لوگوں کو باقاعدہ پابند سلاسل کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کر دینا چاہیے کہ یہ تمہارے مجرم ہے, جو مرضی سلوک کرو. مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں پاکستان کے حوالے کر دیا تو انہیں سزا نہیں ملے گی. یہ بھی ہے. ہمارے اپنے لوگوں کو عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے تو باہر کے لوگ کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے شاید اس وجہ سے ابھی تک وہ ان کے حوالے نہیں کر رہے. لیکن اب پاکستانی گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے وہ علیحدہ بات ہے, مگر انہیں حوالے کر دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے دہشت گردانہ کارروائیاں پاکستان کے اندر کی, افغانستان میں نہیں کی. تو آپ انہیں پاکستان کے حوالے کریں, پاکستان ان سے جو مرضی سلوک کرے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ انڈین سپورٹڈ ہے اور امریکن سی آئی اے کے آشیرواد ہی حاصل ہے, لیکن آخر ہے تو یہ لوگ کلمہ گوئی ہیں, مسلمان لوگ ہی اس میں شامل ہے. تو پھر وہ مسلمانوں کو کیوں فنڈ کر رہے ہیں جبکہ اپنے ہی ملک میں ابھی ریسنٹلی یہ خبر ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہاں کے بھارتی ریاست کے ہریانہ کے, انہوں نے سخت قسم کی دھمکی دی ہے کہ مسلمان کھلی جگہوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ورنہ سنگین نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ کلمہ گو ہونا, کلمہ گو ہو کے مسلمانوں کے خلاف جانا, یہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے دیکھ لیں تو عبداللہ بن ابی کا نام سر فہرست آپ کے سامنے آتا ہے. وہ کلمہ گو تھا, اس کا بیٹا بہت اچھا صحابی تھا, وہ سارا کچھ ہے, مگر خود عبداللہ بن ابی کیا تھا,
کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ آپ کے سامنے. پھر تاریخ چلتی رہتی ہے, بے شمار کردار آپ کے سامنے آتے ہیں جنہوں نے اقتدار کے لیے, جنہوں نے شہرت کے لیے, جنہوں نے مال و دولت کے لیے اپنے ملک سے, اپنی ملت سے غداری کی. اور جب برصغیر میں آپ پہنچتے ہیں تو آج بھی آپ کے محاورے میر جعفر اور میر صادق کے بنے ہوئے ہیں, مگر پھر مزے کی بات ہے انہی کے پڑپوتے پاکستان کے صدر بھی بن جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے. تو اس میں کی بہت زیادہ چمبے کی بات نہیں ہے, کیونکہ لالچ ہر انسان میں ہوتا ہے, کسی میں تھوڑا کسی میں زیادہ. دشمن آپ کی قیمت لگاتا ہے. جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ بک جاتے ہیں, جو مضبوط ایمان کے لوگ ہیں وہ لالچ کو دبا کے اپنے ایمان کو ابھار لیتے ہیں. دیٹ از فائن. باقی جہاں تک آپ نے اس خبر کی بات کی ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو کھلے عام نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا ہے. بلکہ ہریانہ کا شہر ہے, اس کا نام ہے گڑگاؤں, مجھے ہندی سنسکرت نہ آتی, مطلب گڑگاؤں کی اس طرح کا نام ہے. وہاں پر تو گزشتہ کئی جمعوں سے مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی جا رہی, اور جہاں پر پہلے مسلمانوں کو اجازت تھی, وہ کھلی جگہ جہاں پہ وہ نماز جمعہ ادا کر سکتے تھے, اجازت تھی, وہاں پر بھی ہندو فاشسٹ جو ہیں وہاں پر جا کے نماز کے ٹائم پر گوبر پھینک آتے ہیں, پیشاب پھینک آتے ہیں, گائے کا کچرا پھینک آتے ہیں, تاکہ مسلمان وہاں پر نماز جمعہ ادا نہ کر سکیں. اور مزے کی بات ہے کہ اس کی ہسٹری بھی نئی نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے کلمہ گو کی بتایا کہ وہ عبداللہ بن ابی سے چلتا ہے, یہاں تک پہنچتا ہے. تو مسلمانوں کی پاک جگہوں کو ناپاک کرنا, مسلمان عظیم شخصیات کے اوپر کیچڑ گوبر پھینکنا, یہ بھی مدینہ میں آپ کو پتا ہے کہ خواتین جو تھیں کچھ ایسی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاکم بدہن وہ کی اوجڑی پھینک دی, کسی نے کچھ اور راستہ خراب کر دیا. وہ اس وقت بھی یہ ہوتا تھا. مشرکین مکہ مسلمانوں کے راستے میں گندگی پھیلا دیا کرتے تھے, اور وہی عملہ آج کے مشرکین بھی کر رہے ہیں. وہ بھی مشرکین تھے, بت پرست تھے, یہ بھی بت پرست تھے. یعنی کہ 1400 سال, لگ بھگ 14.5 سال سے انہوں نے اپنی وہ جو ایک پالیسی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, انہوں نے بالکل نہیں بدلا. اس وقت بھی وہ راستے آلودہ کرتے تھے, عظیم شخصیات پہ کیچڑ پھینکتے تھے, آج بھی وہ یہی کچھ کر رہے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج بھی 1400 سال پہلے والی استقامت رکھتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے. کیا ہم قائم ہیں آج یا نہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اگر ہم قائم ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ہی جیتیں گے. اگر ہم قائم نہیں ہیں تو پھر ہمیں ان کے آگے سجدہ ریز ہونے میں کاہے کی شرم ہے, تو اس قابل ہے پھر تو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, میں باتوں سے ہی باتیں نکلتی ہیں, میرے ذہن میں ایک بات آئی, یقیناً عوام کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ طالبان جو ہے, چاہے افغانستان کے ہو چاہے پاکستان کے, ان کا نعرہ تو ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں کے طالبان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. یہاں اب جب اپنی ریاست کی بات آ جاتی ہے, ہمارے اپنے ملک کی بات آ جاتی ہے, تو فوراً ہم اپنے والوں کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں. تو پھر یہ منافقانہ رویہ نہیں, یہ منافقانہ رویہ نہیں ہے, یہ حقیقت پسندانہ رویہ ہے. آپ نے جو فکرہ بولا یہ یقیناً آپ نے کوئی ٹی وی شو دیکھا ہے مین اسٹریم میڈیا کا. یہ عام پبلک کی آواز ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی. پبلک کی جو اپینین ہے وہ بھی مین اسٹریم میڈیا بناتا ہے. دیکھیں, ہم ان کی سپورٹ کیوں نہیں کرتے, افغان طالبان کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں, اس میں ایک نہیں کئی باتیں ہیں. ہم چند باتوں کو فوری طور پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ افغان طالبان افغانستان میں کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ امریکنز کے خلاف, نیٹو فورسز کے خلاف, جس میں مین کردار امریکہ کا تھا. وہ صلیبیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اور امریکی صدر جارج بش نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ یہ کہا تھا کہ دیز آر کروسیڈز. بعد میں انہوں نے جتنا مرضی کور کرنے کی کوشش کی کہ دیٹ از سلپ آف ٹنگ, مگر وہ تو لپا پوتی کے لیے تھا نا, ایکچولی تو کروسیڈز ہیں. وہ انہوں نے اسے سلیپ کی فتح بھی قرار دیا تھا. جب اسامہ بن لادن کو شہید کیا گیا تو انہوں نے اسے سلیب کی فتح بھی قرار دیا تھا. اچھا, تو وہاں پہ وہ لڑ رہے ہیں سلیبیوں کے خلاف, امریکیوں کے خلاف. یہاں پہ ٹی ٹی پی کس کے خلاف لڑ رہی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے ہمارا, وہ کس کے لڑ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اپنے حکومت کے خلاف, اپنے شہریوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو کیا افغانستان میں افغانستان کی حکومت اور افغانستان کی فوج اور پولیس نہیں, پہلے ہم اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. ٹی ٹی پی کس کے خلاف لڑ رہی ہے؟ اپنے اسٹیٹ کے خلاف, اپنی اسٹیٹ اپنے بندوں کے خلاف لڑ رہی ہے. اچھا, اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ٹی ٹی پی نے, تحریک طالبان افغانستان بھی تو اپنی گورنمنٹ کے خلاف لڑی, مگر یہ بات دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے, حتیٰ کہ پاکستان کا 12-13 سال کا لڑکا بھی جانتا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ حامد کرزئی کی کبھی بھی نہیں رہی, وہاں پہ گورنمنٹ اشرف غنی کی کبھی بھی نہیں رہی. وہاں پہ گورنمنٹ ہمیشہ سے, جب سے یہ نیٹو فورسز آئی ہیں, حکمرانی امریکہ کی رہی ہے. کابل کے اوپر امریکی سفیر وہاں موجود ہوتا تھا, وہ اس کے اشاروں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا, وہ ان کے وائس رائے کے طور پہ بیٹھا ہوا تھا. نمبر 1 چیز. نمبر 2, آگے چلیں. جہاد کی ہم بات کرتے ہیں, ہم مجاہدین کی سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے, مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے, کیا آپ جہاد کی نفی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ میں 100 خامیاں ہوں گی, میرے میں 10,000 خامیاں ہوں گی, مگر ہم جہاد سے محبت کرتے ہیں. یہ وجہ شاید ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. ہم جہاد سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم مجاہدین کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے اصول و ضوابط مرتب کیے کہ نہیں کیے؟ بالکل. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کبھی کہ میں ترکی میں ایک لیکچر دے رہا تھا, تو وہ تھنک ٹینک جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنی طرف سے انہوں نے مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے بلوایا تھا نا. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے آج تک ہسٹری میں کوئی جنگ نہیں جیتی, اور نہ ہی یہ جیت سکتے ہیں. وہ سارے کے سارے پریشان کہ ہم نے کیسے بندے کو بلا لیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے.
تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے؟ تو میں نے کہا کہ مسلمان جنگ نہیں جہاد کرتا ہے، جہاد کے اصول ہوتے ہیں، اور جنگ کے بارے میں ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ دیر آر نو رولز ان وار، وہ کہتے ہیں کہ آل فیئر ان وار، وہ یہ کہتے ہیں نا، تو وہ تو غیر اخلاقی حربے استعمال کرتے ہیں۔ جہاد کے لیے تو اتنی عمدہ شرائط ہیں، آپ غیر حربی عورت کو قتل نہیں کر سکتے، غیر حربی مرد یا بوڑھے کو قتل نہیں کر سکتے، بچے کو قتل نہیں کر سکتے، پانی کو زہر آلود نہیں کر سکتے، فصلوں کو نہیں جلا سکتے، سڑکوں کو خراب نہیں کر سکتے، یعنی اس کے باقاعدہ اصول بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس اصول سے ڈیویٹ کرتے ہیں، اس کی بجائے یہ کر لیتے ہیں، تو آپ جہاد نہیں کرتے، آپ جنگ کرتے ہیں۔ تو افغان طالبان نے جہاد کیا، بالکل، انہوں نے بم دھماکے کیے، انہوں نے عورتوں کو مارا، انہوں نے بچوں کو مارا، انہوں نے کیا کہنا چاہیے بازاروں کے اندر بم دھماکے کیے، انہوں نے معصوموں کی جان لی۔ دیکھیں آپ جنگ لڑ رہے تھے، معاملہ ہو گیا کہ ایک آدھ معصوم اس کی زد میں آ گیا، اس کے اوپر بھی آپ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ میں جہاد کر رہا تھا، مجھ سے کوئی باز پرس نہ ہو جائے کہ میری تلوار کسی ایسے بندے کے اوپر تو نہیں چل گئی جو کفار کا ساتھی نہیں تھا۔ باقاعدہ ایسی صحابہ کی مثالیں موجود ہیں۔ جبکہ تحریک طالبان پاکستان TTP نے تو انٹینشلی مسلمان عورتوں کا، بچوں کا قتل صرف اس لیے کیا کہ خوف و ہراس پھیلے، حالانکہ وہ ان کے حربی مخالف بھی نہیں تھے۔ تو پھر ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ایک مجاہد جماعت ہے؟ مجاہد تو وہ ہے جو اللہ کے راستے کے اوپر جہاد کرے گا۔ آپ اللہ کے راستے کے اوپر جہاد کر کے تو دیکھیں، میں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بڑا یہ کویسچن تھا جو آپ نے آج کلیئر کروا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک خبر اور بھی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے یہ بینٹ نفتالی، یہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے، اور کسی بھی مطلب کہ عرب امارات میں کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہے، تو کیا اس میں مسلمان ممالک کا کوئی بینیفٹ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو مذاکرات کیے، جو معاملات کیے، وہ بیک چینل سے کافی عرصہ چل رہے تھے۔ اس سے پہلے ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، غیر رسمی ملاقاتیں، یہ ایک باضابطہ ملاقات ہوگی، اور غالباً متحدہ عرب امارات میں یہ پہلا اسرائیلی وزیر اعظم ہوگا جو ان کی عقیدتوں کے پھول وصول کرے گا، جلوہ افروز ہوگا، ان کے عرب امارات کو اپنی کیا کہتے ہیں اپنی زیارت کروائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ سارا کچھ وہ ہوگا۔ یہاں پر مختلف معاملات میں، تجارتی اور سفارتی امور میں ڈسکشن کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 5000 سے زائد اسرائیلیوں کو ڈیول نیشنلٹی غالباً آفر کی جا چکی ہے، بے شمار لوگوں کو وزٹ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں، انہیں انویسٹمنٹس کے لیے مختلف پلانز دیے گئے ہیں، انہیں سہولتیں دی گئی ہیں، اور یہ سارا کچھ امریکی دباؤ پر ہوا ہے۔ اس پہ اس بات کو آپ مد نظر رکھیں کہ یہ سارا کچھ صرف متحدہ عرب امارات کی خواہش پر نہیں ہوا، اس کے اوپر بہت پریشر تھا۔ اور متحدہ عرب امارات سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس میں سوڈان ہے، مصر ہے، مراکش ہے، غالباً اس طریقے سے اور کوئی ملک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تو عرب امارات اب ان کی لسٹ کے اوپر جا رہا ہے، اور شاید کچھ دنوں میں ہمیں ایک دو اور عرب ممالک کی طرف سے بھی ایسی خبر ملے، حتیٰ کہ پاکستان کے بارے میں بھی حاکم بدہن یہ خبریں ہیں کہ اندرون خانہ کے معاملات کلیئر ہو چکے ہیں، اتنا دباؤ بڑھ چکا ہے کہ اب اس دباؤ کو ریلیز کرنے کے لیے انہیں شاید اسرائیل کی طرف نرم گوشہ دکھانا پڑے۔ تو یہ سارا کچھ بیک چینل سے چل رہا تھا، اب یہ اوپنلی ہوگا، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اصل بات جو آپ نے کہی ہے، سب سے پہلے شروع میں لالی پاپ یہ دیا گیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینے سے فلسطینیوں کے اوپر مظالم ختم ہو جائیں گے، اسرائیل اپنی پیش قدمی روک دے گا، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کو واپس مل جائے گی، مسلمان بیت المقدس میں جا کر نماز ادا کر سکیں گے، قبلہ اول میں جا کے زیارتیں کر سکیں گے، یہ سارا کچھ بتایا گیا تھا۔ مگر اب یہ چند ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کیا اس کے بعد اسرائیلی دراندازی رک گئی ہے؟ کیا اس کے بعد اسرائیلی غنڈہ گردی رک گئی ہے؟ کیا اسرائیلی آرمی کی دہشت گردی رک گئی ہے یا پہلے سے بڑھ گئی ہے؟ دیٹ از نمبر 1 کویسچن۔ اور اگر آپ اس کا غیر جانبداری کے ساتھ جواب اپنے آپ کو دیں یا عوام کو دیں تو وہ غنڈہ گردی اور دہشت گردی پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اب ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہم ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں۔ دراصل یہ لالچ کی پٹی ہے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اب تک دیکھ لیں کیا انہوں نے کبھی بھی اپنے معاہدے پورے کیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے کتنے معاہدے تاریخ کا حصہ ہیں جس میں انہوں نے ان معاہدوں کو وائلیٹ کیا، انہوں نے ان کی جان تک لینے کی کوشش کی، مسلمان عورتوں کے اوپر ہاتھ بڑھایا، انہوں نے یہ سب کچھ کیا گیا، معاہدے توڑے انہوں نے۔ ان معاہدے توڑنے کے نتیجے میں تو انہیں ذلیل و خوار کیا گیا، قیامت تک کے لیے انہیں مغضوب اور ملعون قوم کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ یہ معاہدے پورے نہیں کرتے۔ یہ تو ہو گیا ہماری طرف سے، ان کی طرف سے دیکھ لیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ ان کی اپنی تعلیمات کے مطابق دیکھیں، یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اب اسرائیل میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، جس طرح عیسائیوں میں آرتھوڈاکس ہے، پروٹسٹنٹ ہیں، مسلمانوں میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ اہلدیس ہے، یہ بریلوی ہے، مختلف کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہودیوں میں اب دو گروپ میں مین، ایک ہے آرتھوڈاکس یہودی، ان کے پاس جس طرح کی کتاب، جس طرح کی تعلیمات موجود ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو ہیں جنہیں ہم زائنز کہتے ہیں، صہیونی کہتے ہیں، یہ در حقیقت جیوازم کی آڑ میں ایک شیطانی مذہب کے پیروکار ہیں، یہ اینٹی کرائسٹ یا دجال کی آمد کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں۔
تو یہ جو زائنز ہیں جن کی بات کروں صہیونی، ان کی مذہبی تعلیمات کے مطابق یہ ہر غیر یہود کو جنٹائل یا گوئم کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی وہ انسان نہیں ہے، وہ چوپایوں کی طرح کی مخلوق ہے ہم سب، اور چوپایوں کے ساتھ انسانوں کے معاہدے نہیں ہوتے۔ ان کے نزدیک ہر غیر یہود کی جان، مال، عزت، آبرو، خون ان کے اوپر حلال ہے۔ ان کے نزدیک کسی بھی قسم کا معاہدہ آپ وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اور جب آپ وہ فائدہ حاصل کر لیں تو اگر یہ وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ ان کے شیطانی مذہب کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ یہ زائنز ہیں، یہ یہودی نہیں ہیں۔ تو اس لیے کہ جو بھی معاہدہ کریں گے یہ آج یا کل اسے توڑ دیں گے۔ اگر آپ لوگ یا آپ کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے معاہدوں کو پورا کریں گے تو پھر آپ ایک خیالی جنت میں رہتے ہیں، شیخ چلی کی جنت میں رہتے ہیں جو بہت جلد زمین بوس ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سکھ مذہب کے جو بانی ہے بابا گرو نانک، ان کی جائے پیدائش ننکانہ میں ایک سکھ لڑکی نے اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان لڑکے سے شادی کر لی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری میڈیا اور ہماری حکومت اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ وہ لڑکی دوبارہ سکھ ہو جائے، تو آخر ہر دفعہ جب بھی کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی بھی اگر اسلام قبول کرتا تو یہ سب اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ جی بڑا سمپل سا جواب ہے کہ اپنے بیرونی آقاؤں کو بلکہ اپنے اصل آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ ابھی جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس میں انتہائی مزے کی بات یہ ہے کہ سکھ کمیونٹی کا جو لاہور کا سب بڑا ہیڈ ہے وہ کہتا ہے اس معاملے میں کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے مذہب چینج کیا تو ہم اس معاملے میں اب کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ لڑکی نے مذہب اپنی مرضی سے چینج کیا ہے، کسی کی زبردستی نہیں تھی، اور مذہب چینج کرنے کے بعد شادی جس مرضی مذہب میں وہ کرے وہ اس مذہب کے مطابق اس کا حق ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمارا میڈیا، ہمارے دانشگرد، ہمارے قلم فروش صحافی، وہ سب کے سب اس مسئلے کو ایک زبردستی جبری تبدیلی مذہب کا واقعہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان کو ڈی فیم کرنے کا انہیں ایک اور موقع مل گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی امریکہ نے، اگرچہ اس کا کوئی حق نہیں ہے مگر وہ اپنے بدماشی کے حق کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو پوری دنیا میں مذہبی عدم رواداری اور مذہبی تشدد کو واچ کرتے ہوئے ایک رپورٹ دیتی ہے کہ فلاں ملک میں مذہبی عدم رواداری ہے، تو اس میں پہلے سے ہی پاکستان گرے لسٹ میں ہے۔ اب اس طرح کے واقعات کو بتا کر وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان مزید پابندیوں کا شکار ہو۔ اب یہ لوگ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، اقلیتیں اپنے حقوق کے نام پر بیسیکلی مسلمانوں کے حقوق لے رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گردواروں کے لیے جتنی زمینیں الاٹ کی گئی ہیں مساجد کے لیے نہیں کی گئی، مندروں کی تزئین و آرائش کے لیے جتنے فنڈز دیے گئے اتنے مساجد کے لیے نہیں دیے گئے۔ مساجد کو پابندیوں کا شکار کیا جا رہا ہے جبکہ گردواروں کو، مندروں کو اور چرچوں کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کے منسٹر صاحب فواد صاحب، وہ مسجد میں فوٹو شوٹ ہوتا ہے تو وہ اسے انجوائے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیٹس ویری گڈ۔ اگر سکھ کمیونٹی کے کسی گردوارے کے سامنے ایسی کوئی بار حرکت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی تفتیش کی جائے گی، یہ ناقابل معافی عمل ہے، یہ تو برداشت نہیں کیا جائے گا، مذہبی جذبات کی توہین ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ در حقیقت اقلیتوں کے حقوق کے نام پر اس وقت اقلیتوں کو نوازا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مذہبی رواداری کے نام پر بے غیرت بننے کا درس دیا جا رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تم یہ بات یاد رکھو کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام دوسروں کو جینے کا حق دیتا ہے، مگر یہ نہیں بتاتے کہ تمہیں بھی جینے کا حق دیتا ہے۔ یہ ہم سے جینے کا حق چھیننا چاہتے ہیں، انہیں دینا چاہتے ہیں، ہمارے ٹیکسز، ہمارا پیسہ ان پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا میڈیا اس کا جو ایک میجر پارٹ ہے وہ اس وقت دشمن کو، باطل کو اکسانے پہ آمادہ ہوئے ہے کہ کسی طریقے سے باطل کو یہ بتایا کہ پاکستان دوسرے مذاہب کے لیے ایک مناسب سیف سٹیٹ نہیں ہے۔ انہی دانشوروں کی، انہی باتوں، انہی قلم کاروں کی، انہی صحافیوں کی، انہی اینکرز کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ٹی وی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، کشمیر کے بارے میں بولتے ہوئے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں، ان کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں، مگر پاکستان میں معمولی سا واقعہ اچھالتے ہوئے ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، یا پھر ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو ہم اسے کیا کہیں، جی ہم آپ کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، آپ اپنے مذہب میں اس سے واپس پہلے جائیں؟ آپ کی سندھ اسمبلی میں قانون پاس ہو چکا ہے جس میں عمر کی حد مقرر کی گئی ہے کہ عمر کی اس حد تک پہنچنے سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے وہ قانون پاس کیا اس میں تمام مسالک کے ماننے والے لوگ موجود تھے۔ ان سے بندہ پوچھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کی عمر کیا تھی، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کی عمر کی تھی، معوذ اور معاذ جب ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے گئے تو ان کی عمر کتنی تھی، اگر اس وقت یہ شرط نہیں رکھی گئی تو تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم یہ شرط رکھو کہ اس عمر سے پہلے تم اسلام قبول نہیں کر سکتے؟ تو یہ تمام کا تمام وہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کے ذریعے پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے پروگرام میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ اس وقت ترکی بہت حد تک طاغوت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، انہوں نے ترکی کو ایک مکمل سیکولر اسٹیٹ بنا دیا۔ کمال اتاتürk کی
سربراہی میں انہوں نے ترکی کو اسلامی ریاست سے لادین ریاست بنانے کا سفر مکمل کیا. اس کے بعد لاسٹ کوئی 18-20 ایئرز میں طیب اردگان اور اس کی پارٹی اور اس کے دوسرے سرکردہ رہنماؤں نے مل کر ریورس سفر شروع کیا, واپس اپنے دین کی طرف آنے کا سفر شروع کیا. اس وقت اگر آپ ترکی جائیں تو وہاں پہ آپ کو مساجد کی تعداد نظر آئے گی, جبہ امامے والے لوگ نظر آئیں گے, برقعے والی خواتین بھی نظر آئیں گی اور سکرٹ پہنی ہوئی خواتین بھی نظر آئیں گی. وہ ایولیوشن کے عمل سے گزر رہے ہیں, وہ واپس اپنی اصل کی طرف جا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ترکی ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے اور ترکی کو واپس کنٹرول میں لینا اس وقت کافی مشکل نظر آ رہا ہے, تو ان کی نظر انتخاب بدقسمتی سے پاکستان پر پڑی. پاکستان ایٹمی اثاثوں کے ساتھ, منظم ترین فوج کے ساتھ, دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ, دنیا کی بہترین اسٹریٹجک پوزیشن کے ساتھ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اگر پاکستان کی نظریاتی حیثیت ختم کر دی جائے, ہم بارہا کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے, پاکستان کی نظریاتی اساس ہے, پاکستان کی نظریاتی اقدار ہیں, اگر وہ نظریاتی اساس ختم کر دی جائے, اگر وہ اقدار ختم کر دی جائیں, تو پاکستان بالکل وہ آپ کے لیے نو پروفٹ نو لاس اس طرح کا ہو جائے گا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے گا نہ کوئی نقصان دے گا, بات ختم ہو گئی. تو یہ پاکستان کو وہ بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے تمام حملے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری کوشچن, ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کہاں ہے, کیا کر رہی ہے, اور یہ جو ہمارا میڈیا اور جو ہمارے حکومتی ارکان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب میں واپس لوٹ جائے, تو یہ لوگ خود کلمہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہے جی اس کا وجود ہے, کاغذوں میں ہے. ان کے سربراہان کو, عہدیداروں کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں, بجٹ بھی جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاغذوں میں یا ریئل؟ نہیں, وہ بجٹ ریگل جاتا ہے, بالکل ٹھیک, وہ خرچ بھی ریئل کرتے ہیں, مگر وہ کام نہیں کرتے اس لیے کہ انہیں کام نہ کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس لیے پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے منہ بند کر کے بیٹھنا ہے. دس از نمبر 1. دوسری بات آپ نے یہ کیا کہی تھی کہ وہ اپنے کلمہ کو نہیں چھوڑ دیتے. کلمہ خود کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جب دیکھیں, ہم نے الفاظ کے پھر میں الجھ گئے. ہم نے بزدلی اور منافقت کو مصلحت کا نام دے دیا. ہم نے کہا کہ اس وقت ہم چپ ہیں تو یہ حالات کا تقاضا ہے, مصلحت ہے, بڑوں کی باتوں سے اختلاف نہیں کیا جاتا, ہمارے اکابرین کا یہ فیصلہ ہے, تو ہم اتنے گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں کہ اکابر کے آگے بولیں, جبکہ اس وقت کے صحابی نعوذ باللہ ان کی زبان میں ایسے گستاخ تھے کہ خلیفہ اول سے پوچھتے تھے کہ تو حق مہر کم کرنے والا کون ہوتا ہے. انہیں یہ باتیں نہیں یاد. انہوں نے کیا کیا, اپنی منافقت اور اپنی بزدلی کو مصلحت کا نام دے دیا. انہوں نے اپنی کمزوری کو صلح اور امن کا نام دے دیا, اور وہ خواب غفلت میں وہ لبادہ اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم سب بھی سو جائیں, مگر ہم جاگتے رہیں گے اور آپ جگاتے رہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, یہ بغیر کسی پروگرام کے, بغیر کسی سیگمنٹ کے ایک ارجنٹ ایشو تھا جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنا مناسب سمجھی, اور ہمارا یہ عزم ہوتا ہے مسلم ورلڈ کا اور ہماری پوری ٹیم کا کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ جو خاص کر امت مسلمہ سے ریلیٹڈ ہو تو اس سے امت کو آگاہ کرنا بہت لازمی ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.